بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ایک کہانی سنانے لگا ہوں، بڑی کمال کی کہانی اور بڑی سبق امیز کہانی ہے۔ اس کو پورا سننا اور آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے، ٹھیک ہے دوستو؟ ایک گاؤں میں نا ایک شخص تھا، اس نے ایک خفیہ شادی کر رکھی تھی۔ شادی جو ہے نا کہ بالکل شریعت کے مطابق ہوئی تھی، اور چند لوگوں کو پتہ بھی تھا، یہ نہیں کہ کسی کو نہیں پتہ تھا۔ شریعت کے مطابق نکاح ہوا تھا، شریعت کے مطابق اس نے بیوی کو رکھا ہوا تھا، اور ان کی جو ہے نا اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ تو سارا نکاح جو ہے نا شریعت کے مطابق ہوا تھا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا کہ دونوں میاں بیوی کے اندر بیچ میں کوئی تکرار ہوا کسی بات کے اوپر، جو ہے نا کہ بات بڑھتی یہاں تک چلے گی، بات طلاق تک چلے گی۔ اس شخص نے کیا اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق دے کے اس کو گھر سے نکال دیا۔ اب جو بیوی تھی، اس کا جو حق مہر کی رقم تھی یا اس کے جو باقی کے حقوق تھے، وہ اس نے ادا نہیں کی۔ اب ان حقوق سے بچنے کے لیے کیا جی، اس نے بیوی کو گھر سے نکال دیا اور کہا جی میں تمہیں کچھ نہیں دینے کا حقدار۔ اور بیوی جو ہے نا چلی گئی قاضی کے پاس، جو وقت کا قاضی تھا، اس قاضی کے پاس چلی گئی، اور قاضی کو جا کے اپنا سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ جو ہے نا کہ جی ایسے میں اس کی بیوی تھی، یہاں پر میرا نکاح ہوا تھا، اور اس نے مجھے ایسے طلاق دے دی، اور میرے حق مہر کی رقم اور جو بھی میرے حقوق تھے اس نے نہیں ادا کیے۔ قاضی نے کیا کہ جی اس کو جس شخص کے اوپر اس نے کہا تھا کہ یہ میرا شوہر ہے، اس کو بلا لیا۔ تو قاضی نے پوچھا جی ہاں بھائی، یہ کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیوی تھی اور تم نے اس کو طلاق دیا؟ تو اس نے کہا جی میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو اس کو دیکھا ہی پہلی دفعہ، مجھے نہیں پتا یہ کون عورت ہے، میں تو اس کو دیکھ ہی پہلی دفعہ رہا ہوں۔ اب وہاں پر معاملہ بڑا سنگین ہو گیا۔ تو قاضی نے کہا جی عورت سے کہ جی کیا کوئی گواہ تھے آپ کے نکاح کے؟ اس نے کہا جی بالکل میرے گواہ تھے۔ انہوں نے گواہوں کو بلایا، جب گواہ آئے تو گواہوں نے کہا جی کہ ہم تو دیکھا ہی نہیں اس عورت کو، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا یہ عورت کون ہے، ہم کہاں اس کی نکاح کے گواہ ہو گئے، ہمیں نہیں پتا یہ کہاں سے آ گئی۔ اب عورت اس جو ہے نا قاضی صاحب نے کہا جی آپ کو کچھ اور؟ انہوں نے کہا جی کہ جس مولوی نے نکاح پڑھایا اس مولوی کو بھی بلا لیا گیا۔ ہاں جی، تو مولوی صاحب بھی آ گئے۔ مولوی صاحب نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا، میں نے ان کا نکاح پڑھایا، میں نے ان کو دیکھ پہلی دفعہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ان کا نکاح ہوا پڑھا نہیں ہوا، تو مجھے نہیں، یہ عورت جو ہے نا میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں کبھی پہلے۔ اب وہاں پر مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا، اور عورت جو ہے نا جی جو ہے وہ اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ جی میرا حق تھا اور یہ تو مجھے پہچانے سے انکار کر دیں، اب میں کیا کروں؟ اب قاضی جو ہے نا بڑا سمجھدار تھا، وہاں اس دور کے قاضیوں کی طرح نہیں تھا، بڑا سمجھدار قاضی تھا، عقل مند قاضی تھا۔ اس قاضی نے کیا اس نے کہا جی کہ چلو اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ اس قاضی نے کہا کہ جی عورت سے پوچھا کیا آپ مجھے بتا سکتی ہو کہ اس کے گھر میں جو ہے نا کوئی جانور ہے؟ اگر میں کسی جانور کی گواہی ڈال کے فیصلہ سناؤں تو کیا تم قبول کرو گی؟ اگر انسانوں کی گواہی کے اوپر تم فیصلہ قبول نہیں کر رہی؟ تو اس نے کہا جی بالکل میں جو ہے نا جانور کی گواہی کے اوپر قبول کروں گی فیصلہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اب وہ قاضی بڑا سمجھدار تھا، یہ اللہ پاک معاف کرے اس دور کے قاضیوں کی طرف نہیں تھا، یہ جو ہمارے آج کل کے قاضی ہیں نا، اللہ پاک ان سے دور رکھے، ہمیں ان سے مسائل سے دور رکھے۔ تو کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، یہ نہیں کہ سارے برے ہی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، لیکن جو حقائق جا رہے ہیں نا وہ بڑے جو ہے نا خراب جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ لیکن جو چلے ہم اپنے مقصد کی بات کی طرف آتے ہیں، تو قاضی صاحب نے کیا جی کہ عورت سے پوچھا کہ اس کے گھر میں مجھے بتاؤ جہاں تم رہتی تھی ادھر کچھ جانور تھے؟ اس نے کہا جی بالکل وہاں جانور تھے، اس شخص نے 2 کتے پال رکھے تھے، اور وہ کتے کو انہیں کہا جی کتنا عرصہ تم رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں 2 سال رہی ہوں یا 3 سال رہی ہوں۔ اس نے کہا جی کیا تم نے ان کتوں کو، کتے تمہیں پہچانتے؟ اس نے کہا جی بالکل کتے مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں ان کو روز کھانا ڈالتی تھی اور ان کو جو ہے نا جو بھی ہوتا تھا وہ کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پھر ایسا کرتے ہیں کہ جی آپ کو اس کے گھر لے جاتے ہیں، اگر تو جو ہے نا کہ جی کتے آپ کو دیکھ کے اور خاموش رہے اور انہوں نے جو ہے نا آپ کا اس طرح سے استقبال کیا کہ آپ گھر کے ایک فرد ہیں، تو پھر تو ہم سمجھیں گے جی آپ اسی گھر میں رہ کے گئی، آپ اس کی بیوی تھیں۔ اور اگر کتوں نے جو ہے نا کہ جی کہ آپ کے اوپر بھونکنا شروع کر دیا، تو پھر جو ہے نا کہ جی ظاہری بات ہے آپ ایک اجنبی ہیں، ان گھر والوں کے لیے اور کتوں کے لیے بھی تو آپ پھر اجنبی ہوں گی، تو پھر ہمیں یہ مجبوراً یہ فیصلہ سنانا پڑے گا کہ آپ اس کی بیوی نہیں، آپ جھوٹی ہیں۔ تو عورت نے کہا جی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے جی۔ لیکن اب جو دوسری طرف بندہ کھڑا تھا نا، وہ بندہ پریشان ہو گیا، ایران پریشان ہو گیا، اور اس کے جو ہے رنگ اڑ گیا، پیرا پڑ گیا۔ جو گواہان کھڑے تھے اور جو مولانا صاحب کھڑے تھے، وہ جو ہے نا سارے پریشان ہو گئے کہ بھائی اب تو یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب جو ہے نا ان کی ٹانگیں کامنے لگ پڑی۔ تو اب وہ جو ہے نا وہ پریشان کھڑے تھے، اب کیا ہوگا جی؟
قاضی صاحب نے جب ان کی طرف دیکھا تو ان کے پسینے چھوٹے پڑے تھے۔ اب قاضی بڑا سمجھدار تھا، قاضی نے کہا کہ جی اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ جی اب جو ہے نا آپ کی حالت سے دیکھ رہا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جھوٹے ہیں۔ تو قاضی نے کیا کیا کہ جی کتوں کی گواہی ڈالی اور عورت کو جو ہے نا اس کے گھر بھیجا، اور جو ہے نا کتوں نے بالکل نارمل ریئیکٹ کیا، اور کتوں کی جب گواہی ڈالی تو اس کی بیس کے اوپر قاضی نے کیا کیا جی کہ کہا جی کہ یہ جو گواہ ہے اور یہ جو مولوی صاحب ہے اور یہ جو بندہ ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو تو پہلے ان کو جھوٹ بولنے کی سزا دی جائے، اس کے بعد جو ہے نا کہ جو صورت حق بندہ ہے وہ اس سے لے کے دیا جائے۔ اب ہوا یہ کہ جو ہے نا جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو قاضی صاحب نے ان کو جو ہے اس کو کہا کہ بھئی یہ اس کا حق ادا کر دو۔ دوستو اس کہانی کا مقصد کیا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا ہمیں اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ ہمارا درجہ اتنا کم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا گناہوں میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں، کہ اس طرح اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم دن بدن جو ہے نا کہ اپنی جو ہے نا کہ اپنا جو مقام ہے نا وہ کھو رہے ہیں، ہم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں رہے، اپنے مقام کو اپنے درجے کو جو ہے نا پہچان ہی نہیں پا رہے۔ تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ جو ہے نا کہ جی کہ جانوروں کی گواہی ڈال کے فیصلہ سنانا پڑ رہا ہے۔ اگر جو ہے نا جانوروں کی گواہی ڈال کے جو ہے نا کہ جی آج کل فیصلے ہونے لگ پڑیں گے تو پھر ہمارا تو کوئی رتبہ نہیں ہے نا، ہم تو اشرف المخلوقات ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے نا اپنے اعمال کی وجہ سے ہمارا یہ درجہ جو ہے نا یہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ہوتا جو ہے نا اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ قاضی بڑا سمجھدار تھا، اس نے جانوروں کی گواہی ڈال دی، کتوں کی گواہی ڈال کے اس نے کہا کہ جی عورت کو انصاف دے دیا۔ لیکن جو ہے نا کہ جی اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ جو انسان ہے، انسان جو ہے نا کہ ایسے بک جاتے ہیں کہ جس کو کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ جو ہے نا اگر آپ کسی ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کیا نہیں آپ کسی کے اوپر ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، اور آپ جو ہے نا کہ فوراً کیا دیتے ہیں اگلے بندے کو، بھائی میری گواہی نہیں ڈالنا، کہ میں نہیں عدالت کے چکر کاٹ سکتا، میں نہیں آپ کے پیچھے چل سکتا، مجھ سے نہیں جایا جاتا کہ پولیس کے تھانے کے چکر کاٹے جا سکتے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتا، میری گواہی نہ ڈالنا۔ اگر آپ اس طرح سے بیہیو کریں گے تو پھر جو ہے نا آپ اس ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں، جو سزا ظالم کے لیے ہوگی وہ سزا آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر تو بچ جائیں گے، یہاں آپ جھوٹی گواہی دے دیں گے اور آپ کی وجہ سے جو ہے نا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ظلم بڑھتا جائے گیا اور وہ ظلم جو ہے نا کہ کسی انتہا کو پہنچ گیا، تو پھر جو ہے نا کہ جتنا عرصہ وہ ظلم ہوتا رہے گا آپ اس کے اتنے گنہگار ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے نا کہ جس کو نہیں روک پا رہے، اس کو برا بلا بھی نہیں کہہ رہے، اسے قطع غلط بھی نہیں کر رہے، تو پھر آپ جو ہے نا کہ اس میں شامل ہیں، برابر کے شریک ہیں، آپ اس جو ہے نا ظلم کرنے میں، اس گناہ میں آپ کیا ہیں، برابر کے شریک ہیں، اور آپ کو جو ہے نا کہ اس کی سزا ملے گی۔ یہاں پر تو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں دنیا میں بچ جائیں گے اپنی چال کے اپنی چلاکی کے ساتھ، یہاں دنیا میں تو بچ سکتے ہیں، لیکن قیامت والے دن آپ کیسے بچیں گے؟ اس رب کی ذات سے کیسے بچیں گے جہاں پر آپ کے ہاتھ پاؤں آنکھیں یہ گواہی دیں گی، یہ آپ کے اپنے اعضاء گواہی دیں گی، جہاں پر جو ہے نا کہ رب کی جو ہے نا قدرت گواہی دے گی کہ جو ہے نا کہ آپ نے یہ جرم کیا تھا، یہاں پر آپ گنہگار تھے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ظلم ہوا تھا، آپ نے حق کے اوپر گواہی نہیں دی، اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ گناہ اتنا پھیلتا گیا، اتنا ظلم یہ بڑھتا گیا، اس کے کیا ہوں گے، آپ مجرم بن جائیں گے۔ تو خدا را جو ہے نا کہ اپنے مقام کو، اپنے درجے کو، جو اشرف المخلوقات کا درجہ ہمارے پاس ہے نا، اس کو نہ گزرنا جو ہے نا اس پہ جانے دیں، اس نوبت تک نہ جانے دیں کہ جو ہے نا کہ ہمارے حالات جو ہے نا کہ ہمیں یہ نوبت آ جائے کہ ہم جانوروں کی کوئی ڈال کے نا ہمیں فیصلے سنانے پڑ جائیں۔ تو دوستو اس کہانی سے جو ہے نا یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے عقل والوں کے لیے، جو ہے نا کہ اگر ہم اپنے درجے کو کھو دیتے ہیں، اشرف المخلوقات ہونے کے درجے کو کھو دیتے ہیں، اور جو حرام کے جانور ہے، کتے ہیں یا کوئی بھی جانور ہے، وہ ہم سے زیادہ افضل چلا جاتا ہے، جو ہے نا کہ اوپر چلا جاتا ہے، تو پھر جو ہے نا کہ ہمارا کوئی جو ہے نا ہمارا انسان ہونا جو ہے نا کہ ہمیں بڑا شیم آنی چاہیے اپنے اوپر، ہم شرم کرنی چاہیے ہمیں اپنے اوپر۔ تو اللہ پاک سے جو ہے نا کہ معافی مانگے، اگر کوئی ہمارے سامنے ایسا کوئی مسئلہ ہو بھی گیا ہے تو اللہ سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں، اور آئندہ کی جو ہے نا کہ آئندہ کے لیے ایسا عمل تیار کریں کہ آئندہ جو ہے نا کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم ہو رہا ہو تو ہم ظالم کے ساتھ نہ کھڑے، ہم سے کم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ جی، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی جی دوستو، دعا میں یاد رکھیے گا، بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ جی۔